نے مجھے رکھنا ہے تاکہ ہم جو ہے چوکنا ہو جائیں. اور جہاں بھی مجھے ایسے مدرسے کے مجموعہ ملتا ہے اور ایسے لوگ ملتے ہیں تو میں ضرور وہاں جو ہے اپنی تعلیمی زندگی کا ایک واقعہ ضرور سناتا ہوں. اور وہ بہت اہم واقعہ ہے اور جہاں جہاں میں نے یہ واقعہ سنایا ہے ماشاءاللہ سب کو اس سے بہت بڑا نفع ہوا ہے. اس کرناٹک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے دارالعلوم سبیل الرشاد جو کرناٹک کا سب سے پہلا بھی مدرسہ ہے اور سب سے بڑا مدرسہ بھی ہے. تو 98 میں جب ہماری فراغت ہوئی تھی تو حسن اتفاق ہماری خوش نصیبی کہ اس وقت میں جو ہے انڈیا کے چوٹی کے اکابرین اس وقت میں وہاں پہ جمع تھے. ایک فقہی اور ادبی سیمینار ہو رہا تھا اور جو ہے پورے ملک کے بڑے اکابرین اس میں جمع تھے. بالخصوص اس میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے. اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ علماء کو تو اس کا اندازہ ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے اس لیے میں بتاتا ہوں کہ ان کو کعبے کی چابی دی گئی تھی. آپ حضرات عمرہ گئے ہوں گے, حج گئے ہوں گے, یعنی کعبے کا دروازہ چھونا ہے تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا, معلوم ہے نا کیا حال ہو جاتا ہے. ان کو کعبے کی چابی دی گئی تھی. اتنی بڑی شخصیت. انڈیا کو مولانا کی وجہ سے لوگ پہچانتے تھے باہر دنیا میں. ہاں اچھا, اس میں وہ ملک والے ہیں جہاں سے جو ہے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ایسا بولتے تھے لوگ. اتنی بڑی شخصیت. اور جو ہے لوگ جو ہے ایک گاؤں کی تاریخ پڑھتے ہیں, ایک فرد کی تاریخ پڑھتے ہیں. مولانا جو ہے وہ قوموں کی تاریخ پڑھتے تھے اور قوموں کی تاریخ لکھتے تھے اور قوموں کی تاریخ بتاتے تھے. اتنی بڑی شخصیت ہے. اپنی ہی زندگی میں انہوں نے اپنی ہی زندگی کے پورے حالات لکھے ہیں. اتنی بڑی کتاب ہے کاروان زندگی کر کے. تو بہت بڑی شخصیت تھے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ہاتھ سے ہی جو ہے ہم کو وہ سند ملی. اور پھر وہیں جو ہے ایک بہت بڑی شخصیت میں نے اپنے آنکھوں سے اپنی زندگی میں, ہمارے سے پہلے بہت ہیں لیکن اپنی زندگی میں نے ایسا فقیہ انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور مسائل کو سمجھنے والا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ان کا نام ہے قاضی مجاہد الاسلام صاحب. یہ دو شخصیات جو ہے اس وقت میں مولانا عبداللہ عباس ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, وہ بھی بہت بڑے ادیب تھے. ایسے اور بہت سارے لوگ تھے. وہ فقہی سیمینار تھا. اتفاق سے ہمارا جو ہے وہ ایسے ہی جیسا جلسہ ہو رہا ہے بچوں کا, ایسا ہمارا بھی جلسہ تھا. ہم بھی بچے تھے اس وقت میں جو ہے وہ ہو رہا تھا تقسیم اسناد. تو اس وقت میں قاضی مجاہد الاسلام صاحب جو ہے جب بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو بیٹھنے کے ساتھ میں انہوں نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ 98 میں نے سنا اور آج تک میرے دماغ میں فکس ہو گیا ہے. وہ جملہ ایک دم فکس ہے میرے دماغ میں اور میں اسے شاید مرتے دم تک نہیں بھول پاؤں گا. اور جتنا میں اس جملے کو سوچتا ہوں مجھے وہ جملہ اور کھلتا جاتا ہے اور کھلتا جاتا ہے اور کھلتا ہی جاتا ہے. قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے بیٹھتے ہی اس جلسے کے اندر میں فرمایا تھا کہ مدارس کو جتنا ہمارے دشمنوں نے سمجھا ہے اتنا مسلمانوں نے بھی نہیں سمجھا ہے. یہ جملہ بہت عجیب جملہ کہ جتنا مدرسوں کو ہمارے دشمنوں نے سمجھا ہے اتنا جو ہے مسلمانوں نے بھی نہیں سمجھا ہے. اس لیے پورے اسلام دشمن طاقتیں پیسوں کے ساتھ, فوجوں کے ساتھ, صلاحیتوں کے ساتھ, اپنی ساری اسٹریٹجیز کے ساتھ میں مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے. دیکھو وہ کیا ہے مدرسہ, چھوٹا سا جو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, پترے کے کمرے ہیں اور جو ہے بالکل جو ہے ایسے مختصر سی جو ہے چیزیں ہیں. تو ایسی ساری چیزوں میں پوری دشمن جو ہے اس کو ٹارگٹ بناتا ہے, اس کے لیے اسٹریٹجی بناتا ہے, بار بار اس کے اوپر میں جو ہے نشانے سانپتا ہے کہ بھائی جو ہے مدرسے میں یہ ہو رہا ہے, مدرسوں میں وہ ہو رہا ہے, مدرسوں کے مطلب. آپ کو ایک میں عجیب ایک جو ہے لطیفہ سناتا ہوں مدرسوں کے تعلق سے. دشمن کتنا جو ہے یہ غلو کرتا ہے کہ بچے یہ بیٹھ کر کے جو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے وقت ایسا قرآن رہتا ہے اسے ہلتے رہتے ہیں, ایسا ہلتے رہتے نا, ایسا تو قرآن پڑھتے وقت بچے ہلتے رہتے. تو اس کی ویڈیو بنا کر کے بول رہا ہے دیکھو یہ بچے جو ہے وہ جہاد کی تیاری کر رہے ہیں. اتنا جو ہے وہ پریشان. تو آپ سوچئے کہ پورے ان کے پاس طاقتیں ہیں, قوتیں ہیں, سامان ہے, سب کچھ ہے, پھر وہ جو ہے مدرسوں کے پیچھے
طلبا کے پیچھے کیوں پڑے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ان مدرسوں میں کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کے پیچھے پڑا گیا ہے. کچرا ہے، آپ دیکھیے کہ کچرا ادھر ادھر سب طرف بکھرا ہوا ہے. کوئی دیکھتا بھی ہے کیا کچرے کو؟ دیکھتا بھی ہے کیا کوئی کچرے کو؟ بالکل بھی نہیں دیکھتے. اگر جو ہے وہیں پہ کہیں 2000 کی نوٹ پڑی ہوئی ہے، یا ایک تولہ 1 گرام سونا کہیں پہ پڑا ہوا ہے، 1 گرام سونا کہیں پہ پڑا ہوا ہے، یا ایک سونے کا بسکٹ کہیں پہ پڑا ہوا ہے، آتے جاتے ہر آدمی کی نگاہ پڑتی ہے. حتیٰ کہ اگر پیتل کا ٹکڑا بھی زمین پہ پڑا ہوا ہے تو لوگ اسے سونا سمجھ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے. لیکن اگر کچرا ہے تو کچرے کو کوئی نہیں دیکھتے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں مدرسوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں تو ان کو کیا سمجھ میں آیا ہوگا کہ مدرسوں کے اندر میں کیا طاقت ہے. ان کو اندازہ ہے کہ جب تک یہ چیزیں ہیں اس وقت تک جو ہے یہ امت مسلمہ قائم ہے. جس دن یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے، جس دن علماء ختم ہو جائیں گے، اس دن جو ہے مسلمانوں کا اس دنیا سے وجود مٹ جائے گا. علامہ اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال اللہ سے گلا کرتے تھے کہ اے اللہ، لوگ مجھے شاعر سمجھتے ہیں حالانکہ میں حقیقت بیان کرتا ہوں. وہ علامہ اقبال جن کے ذریعے سے انقلاب رونما ہوا، وہ علامہ اقبال کہتے تھے کہ مدرسوں میں ان بچوں کو اسی طرح سے چٹائی پر پڑھنے دو، ان کی تعلیم میں خلل انداز مت ہو، ان کے لیے انتظامات کرو اور ان کے لیے سپورٹ کرو. میں دیکھ کر کے آیا ہوں اندلس کو، جہاں سے مدرسے ختم ہو گئے، تو جس جگہ پر بڑے بڑے شیخ الحدیث جن کی مجلس میں 10-10 ہزار لوگ بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے تھے، وہ سرناٹا اور وہ کرتبہ آج جو ہے ایک میوزیم کی شکل میں بنا ہوا ہے اور ننگی عورتیں وہاں پر گھوم پھر رہی ہیں اور جو ہے اسلام کے نام پر صرف عمارتوں کے سوا کوئی چیز اندلس کے اندر میں موجود نہیں. تو یہ مدرسے دکھنے میں سیدھا سادہ ہیں، یہ بچے دکھنے میں سیدھے سادے ہیں، لیکن جو ان سے جو کام ہو رہا ہے بہت عظیم اور بہت عظیم الشان کام ہو رہا ہے. میں جب سے یہاں آیا ابھی مدرسے میں، اس مدرسے میں جب سے میں آیا، مجھے ٹھنڈک ہی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کتنا سکون محسوس ہو رہا ہے مجھے. کیونکہ کل سے میں ایک تکلیف میں مبتلا تھا، کل سے میں ایک پریشانی میں مبتلا تھا کہ بیجاپور سے 22 کلومیٹر کی ایک بستی میں گیا تھا. وہاں جو ایک جماعت نے محنت کی تھی تو انہوں نے ایک جوڑ رکھا تھا، میں اس جوڑ کے لیے شرکت کے لیے گیا تھا. کل کی ہی بات بول رہا ہوں، کل ہی میں وہاں پہ گیا تھا. بیجاپور سٹی سے صرف 22 کلومیٹر پہ وہ بستی ہے. میں وہاں پہ گیا، وہاں جو ہے جوڑ ہوا. پھر بیٹھ کر کے جب میں نے جو ہے جماعت سے کارگزاری لی اور پھر وہاں کے لوگوں سے کارگزاری لی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بستی جو بیجاپور سے 22 کلومیٹر پہ ہے اور 50 گھر اس بستی کے اندر میں ہیں، ٹوٹل مسلمان ہیں، ایک بھی غیر مسلم اس بستی کے اندر میں نہیں ہے. ماشاءاللہ بہترین مسجد ہے، لیکن 3 سال سے اس مسجد کے اندر میں نماز نہیں ہوئی. مجھے یقین نہیں آیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 100% مسلمانوں کی بستی، 100% مسلمانوں کی بستی اور نماز نہیں ہوئی. نہ رمضان، نہ عید کی نماز، نہ جمعہ کی نماز، مسجد کو کھولا تک نہیں گیا. بھائی 3 سال سے چیئرمین صاحب سے بلا کر کے پوچھے کیا چیئرمین صاحب ایسا کیوں؟ آپ کے بستی میں تو کوئی غیر مسلم آدمی نہیں ہے جو آپ کو پریشان کر رہے ہوں، کوئی آدمی نہیں ہے، 100% مسلمان ہے، پھر مسجد بھی بنی ہوئی ہے، پھر کیوں نماز نہیں ہوئی؟ وہ جو ہے بہت درد کے ساتھ میں کہنے لگے صاحب ہمیں پڑھنا تو چاہتے تھے لیکن کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا. ہم نماز تو پڑھنا چاہتے تھے لیکن کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا. آپ کو امام کس نے دیے؟ آپ کو امام کس نے دیے؟ مدرسوں نے دیے. آپ کو مؤذن کس نے دیے؟ مدرسوں نے دیے. آپ کو مسائل بتانے والے مفتیان کرام کس نے دیے؟ مدرسوں نے دیے. آپ کے بچوں کے زبان پر عربی کے الفاظ جاری کرنے والے قاری کس نے دیے؟ مدرسوں نے دیے. آپ کے قرآن کے تلفظ کے درست کرنے والے قاری کس نے دیے؟ مدرسوں نے دیے. جب فتنے آپ کے درمیان میں رونما ہوتے ہیں، ان فتنوں کے مقابلہ کرنے کے لیے آگے کون آتا ہے؟ حجاب کا جب مسئلہ پیدا ہوا ساری قوم چیخ پڑی کہ کہاں ہے علماء، آگے آؤ. اور پھر علماء آگے آئے. گراؤنڈ لیول بھی کچھ علماء نے کام کیا اور باہر سے بھی کچھ علماء نے کام کیا. ہر جگہ پر علماء کی ضرورت ہے. جب فتنے رونما ہوتے ہیں تو اسی مدرسے کے لوگ آگے بڑھتے ہیں.
कुरान का मसला होता है, इसी मदरसे के लोग आगे बढ़ते हैं। इमाम का मसला होता है, इसी मदरसे के बच्चे आगे बढ़ते हैं। मौज़िनीन का मसला होता है, इसी मदरसे के बच्चे आगे बढ़ते हैं। किसी जगह कुरान की तफसीर करना है, इसी मदरसे का बच्चा चाहिए। किसी जगह मसाइल के बताने वाला कोई फकीह चाहिए, कोई मुफ्ती चाहिए, तो वो इसी मदरसे से। हत्ता कि आपका अगर निकाह पढ़ाने वाला भी चाहिए तो वो भी इसी मदरसे से जाता है। और निकाह होने के बाद भी मसला हल नहीं होता। अभी सुबह में निकाह पढ़ाए और शाम नहीं होती कि मौलाना के पास में आकर के, मौलाना वो रात की कोई दुआ है कहते जरा लिख को जो समझे, और फिर उससे भी मसला हल नहीं होता। बच्चे पैदा होने के बाद भी जो है नाम के लिए इसके पास में आना पड़ता है। कहाँ जाते हैं ये? इसके लिए ये मौलाना कोई फीस ले रहे, ये मदरसे का बच्चा आपसे कोई जो है उसूली कर रहा है, या है कि जो है नहीं, ये लिल्लाह फिल्लाह काम कर रहा है। वो ये समझता है कि जो है मुझे 6,000 रुपए ये लोग दे रहे हैं, 8,000 रुपए मुझे ये लोग दे रहे हैं, ठीक है, मुझे तो अपना अजर अल्लाह के पास में लेना है, मैं लोगों से कुछ नहीं ले रहा हूँ। आज एक गौंडी एक दिन के अंदर में 600 रुपए लेता है, एक गौंडी एक दिन में 600 रुपए लेता है, एक मिस्त्री एक दिन के अंदर में 700 से 800 रुपए लेता है, और एक जो है इलेक्ट्रिशियन कारीगर जो है एक दिन के अंदर में 1,000 रुपए लेता है। ये बेचारा मौलवी जो है वो पूरे महीने के अंदर में 6,000 रुपए लेता है। कैसे गुजरती होगी जिंदगी वो उसी को मालूम है। किस हाल में उसकी जिंदगी गुजरती है वो उसी को मालूम है। लेकिन फिर भी गुजार रहा है, फिर भी कर रहा है, आपकी खिदमत कर रहा है, आपकी खिदमत कर रहा है। मेरे भाइयों, इसको जो है अच्छी तरह से समझो। जब तक हम इन मदरसों को नहीं समझेंगे, इन मदरसों को अहमियत नहीं देंगे और इसके लिए अपनी जान, माल, ताकत, दिमाग, सलाहियत जब तक इस मदरसे को नहीं लगाएंगे, जहां भी मदरसे हैं उन तमाम मदरसों को हम तक़वियत नहीं देंगे, उस वक्त तक जो है हम कमजोर होते रहेंगे। जितना आप मदरसों को ताकत देंगे आपका दुश्मन कमजोर होगा, जितना आप मदरसों को ताकतवर बनाएंगे आपका दुश्मन कमजोर होता जाएगा। मैं अभी चूंकि ये अकाबरीन है, उन्हीं की बातें सुनना है, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका होगा तो जो है ये सारी बातें हम आपके सामने जिक्र करेंगे। लेकिन जो है गुजारिश यही है कि जो है मदरसों को अहमियत दो, वहाँ के पढ़ने वालों को अहमियत दो, उनके तकादों को अपने घर के तकादे समझो। घर में नमक भी खत्म हुआ तो जाकर के बाजार से लाते हैं, लेकिन जो है मदरसों में हाल नहीं पूछते। मुझे मालूम है ये लॉकडाउन आया, अल्लाह ने एहसान ही किया। इस लॉकडाउन की वजह से जो है समझ में आया कि जो है मदरसे की क्या अहमियत है और जो है मकातिब की क्या अहमियत है। उस बस्ती में, जिस बस्ती में मैं कल गया था, तो वहाँ बैठ करके फिर मशवरा हुआ कि भाई जो है क्या करना चाहिए, नमाज की क्या तरतीब बनानी चाहिए। तो फिर बाजू बस्ती के एक मौलाना को उनकी मस्जिद में 3 नमाजें पढ़ने के लिए और फिर मगरिब और इशा आकर के उनको वो बस्ती में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया जो वहां से 5 किलोमीटर पर थे। वो मौलाना राजी हो गए बेचारे, 5 किलोमीटर मगरिब और इशा की नमाज इस बस्ती में आकर के पढ़ाएंगे, राजी हो गए। और जो है वहाँ के चेयरमैन साहब से कहा गया कि भाई आप मकतब के आप जो है बच्चों को तैयार लाओ और ये मौलाना जो है उन बच्चों को तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह जो है आपके इस साल जो है आपकी मस्जिद में रमजान में तरावी भी होगी और फिर जो है यहाँ पे नमाज भी पढ़ी जाएगी। तो बेचारे गाँव वाले बहुत खुश हो गए और सबने साथ देने का इरादा भी किया। इस तरह कितनी बस्तियां हैं हमारे इलाकों में पता नहीं है मेरे भाइयों। जल्दी जल्दी मदरसों को ताकत दो और यहाँ से प्रोटेक्शन को बढ़ाओ और फिर इनको जो है सब तरफ में आम करो। इंशाअल्लाह इसका नफा आप ही को पहुंचेगा। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक दे।